السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے شوق کارواں سر کے بل چل یہاں، اے شوق کارواں سر کے بل چل یہاں، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ میرے معزز سامعین گرام، میں آج آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ بھائی جنید کی پرخلوص دعوت پر میں یہاں آیا ہوں اور فیصل آباد سے میں چلا یہاں آپ تک پہنچا، اور آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر میری بات کی سمجھ آ جائے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دنیا پر ہدایات کے اجالے ہی اجالے چھا گئے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی۔ اس مہینے کا نام سن کر ہی پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں بہار آئی ہے، اور بہار تب آتی ہے جب پہلے خزاں ہو۔ جب پہلے خزاں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بہار کو بھیجتے ہیں۔ جب رات عین شباب پر پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق کو بھیجتے ہیں۔ عرب کی تپتی ہوئی وادیوں میں کفر خزاں تھا،
ظلم خزاں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ آمنہ کے آنگن میں سدا بہار پھول کھلا دیا، اور اس پھول کی خوشبو اس طرح پھیلی کہ آج ساری دنیا اس خوشبو سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عاشق کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ربیع الاول کے مہینے میں جب اشتہارات چھپوائے جاتے ہیں تو ان اشتہاروں پہ عنوان چلتا ہے ولادت النبی، کسی اشتہار پہ عنوان چلتا ہے سیرت النبی۔ عنوان جو بھی ہو، جس چیز کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو گئی وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ آپ بازار کے اندر جائیں، بازار سے ایک کپڑا خرید کر لائیں، اس کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیں، ایک ٹکڑے کو سلوا کر اپنا لباس بنائیں، دوسرے ٹکڑے کو سلوا کر قرآن کا غلاف بنائیں۔ کپڑا ایک ہی دکان سے آیا ہے، ایک ہی فیکٹری کے اندر اس کپڑے کو تیار کیا گیا، لیکن کپڑا جب گھر کے اندر آیا تو آدھے کپڑے کو سلوا کر جسم کا لباس بنایا گیا، آدھے کپڑے کو سلوا کر قرآن کا غلاف بنایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں کپڑوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کپڑا جو جسم کا لباس ہوتا ہے، جسم کی زینت ہوتا ہے، اگر وہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھانے والا کوئی نہیں، اگر کوئی اٹھا بھی لے تو اسے چوما نہیں جاتا، لیکن قرآن کا غلاف اگر نیچے گر جائے اسے اٹھاتے بھی ہو، چومتے بھی ہو، آنکھوں سے بھی لگاتے ہو۔ میں نے پوچھا کہ فرق کیا ہے؟ کپڑا ایک ہی دکان سے آیا ہے، ایک ہی فیکٹری کے اندر اس کپڑے کو تیار کیا گیا، تو کہنے والے نے کہا کہ ایک کپڑے کی نسبت جسم سے ہے اور دوسرے کپڑے کی نسبت قرآن سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ چلا جائے، وہاں سے مدینہ کی تھوڑی سی مٹی اٹھا کر لائے، مدینہ کی مٹی اتنی مبارک ہے کہ اگر کوئی سچا عاشق رسول مٹی مدینہ سے لے کر آ جائے تو اسے نیچے نہیں رکھتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، بلکہ اسے اٹھا کر آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ مٹی پاکستان کی بھی ہے، مٹی مدینہ منورہ کی بھی ہے۔ جو پاکستان کی مٹی ہے اسے اٹھانے والا کوئی نہیں، اور مدینہ کی مٹی کو چھوڑنے والا کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ فرق کیا ہے؟ مٹی یہ بھی ہے، مٹی وہ مدینہ کے اندر سے جو آئی ہے وہ بھی مٹی ہے، تو کہنے والے نے کہا اس کی نسبت پاکستان سے ہے، اس کی نسبت مدینہ منورہ سے ہے۔ مدینہ منورہ کی مٹی کی عظمت اور شان اتنی کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مدینہ منورہ کی مٹی اتنی عظمت والی اور اتنی شان والی اس لیے ہے کہ اس سرزمین پر، اس دھرتی پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، اور قدم مبارک بھی آج سے 1400 سال پہلے لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قدموں کی اتنی عظمت اور شان لوگوں کو بتائی ہے کہ قدم میرے آقا کے، میرے محبوب کے، اللہ نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میرے محبوب کے قدم آج سے 1400 سال پہلے لگتے ہیں، لیکن اس مدینہ منورہ کی جو مٹی ہے اگر آج بھی کوئی سچا عاشق رسول اٹھائے تو نیچے نہیں رکھتا، بلکہ اٹھا کر آنکھوں کا سرما بنا دیتا ہے۔ اور میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں آئے،
کسی بندے کی ولادت ہو، کسی کی پیدائش ہو، تو اس کی ولادت پہلے ہوتی ہے لیکن اس کا تعارف بعد میں کیا جاتا ہے، اس کا تعارف بعد میں کرایا جاتا ہے، اس کا نام لوگ اس کے آنے کے بعد لیتے ہیں، اس کے تذکرے بعد میں ہوتے ہیں۔ میں اس دنیا میں آیا، میرے آنے سے پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں یہاں آیا تو میرا تعارف آپ کے سامنے ہوا، میرے نام کا پتہ آپ کو چلا۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کی ولادت پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت پہلے ہوتی ہے، تعارف ان کا بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت پہلے ہوتی ہے، تعارف ان کا بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی ولادت پہلے ہوتی ہے، تعارف ان کا بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بلکہ میں یوں کہتا ہوں حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ان کی ولادت پہلے ہوئی، تعارف ان کا بعد میں ہوا۔ لیکن جس نبی کا میں امتی ہوں، جس نبی کے آپ امتی ہیں، ان کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، اللہ نے ان کا تعارف پہلے ہی کرا دیا۔ سرکار کی آمد، پیارے نبی کی آمد، کی آمد، کی آمد۔ اگر میں اس بات کو یوں بیان کروں کہ ہر آنے والے نبی نے میرے نبی کا تعارف کرایا ہے، میرے نبی کا تذکرہ کیا ہے، میرے نبی کی بشارت دی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کا محبوب آئے گا، میرے بعد ایک احمد آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی بشارت دے کر گئے ہیں۔ اور توجہ کیجئے، میرے نبی کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کے یار جو ہیں ان کا تعارف بھی ولادت سے پہلے ہوا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کون ہوں گے، آپ کا لباس کیسا ہوگا، آپ کے لباس پر کتنے پیوند لگے ہوں گے، یہ حضرت عمر کی ولادت سے پہلے تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے۔ میرے نبی کا یار ابو بکر کیسا ہوگا، ابو بکر کیا کرے گا، میرے نبی کا یار عثمان کیسا ہوگا، عثمان کیا کرے گا، میرے نبی کا یار مولا علی کیسا ہوگا، علی آ کر کیا کرے گا۔ یہ حضرت علی کی ولادت سے پہلے، مولا علی کی ولادت سے پہلے، آپ کے سارے یاروں کی ولادت سے پہلے تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کا پیشہ کرتے تھے، ان کا پیشہ تھا تجارت۔ کبھی تجارت کے سلسلے میں کسی ملک میں جاتے ہیں، کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جانا ہوا یمن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ یہاں ایک بہت بڑا عالم رہتا ہے۔ جس طرح ہم کسی علاقے میں جائیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا مرشد ہے، بہت بڑا عالم ہے، میں اس کی زیارت کروں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں یمن میں پہنچتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ یہاں یمن میں ایک بہت بڑا عیسائی عالم رہتا ہے، اس کی بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، میں اس کی زیارت کر لوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچتے ہیں، اور ابو بکر صدیق جب وہاں پہنچے تو آپ نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد وہ یمنی بزرگ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام پہلے عبداللہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ یمنی عالم اٹھتا ہے اور کہتا ہے تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟
حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ہاں مجھے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اٹھ اور میرے گلے مل۔ تو حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا عالم، اس کی زیارت کے لیے میں بے چین تھا، میں تڑپ رہا تھا، اور میں آیا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اٹھ کر میرے گلے مل۔ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ کی زیارت کے لیے بے چین تھا اور آپ مجھے گلے ملنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو وہ یمنی عالم کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق، میں تورات اور انجیل کا عالم ہوں، میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے جب اللہ کا آخری نبی آئے گا، جس دھرتی پر آئے گا اس دھرتی کا نام مکہ ہوگا، آخری نبی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور جو سب سے پہلے اس نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو سارے گھرانے والوں کو انتظار ہوتا ہے اس بچے کی ولادت کا، کہ کب بچے کی آمد ہوتی ہے، اس کی ولادت کب ہوتی ہے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت کا انتظار صرف گھرانے والوں کو نہیں تھا، صرف مکہ والوں کو نہیں تھا، صرف حضرت آمنہ کو نہیں تھا، صرف حضرت عبداللہ کو نہیں تھا، صرف حضرت عبد المطلب کو نہیں تھا، صرف عرب والوں کو نہیں تھا، بلکہ میرے نبی کی آمد کا انتظار کائنات کے ذرے ذرے کو تھا۔ تو پھر سن، میرے نبی کی آمد کا انتظار کس کس کو تھا؟ بر و بحر کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، شمس و قمر کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، شام و سحر کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، شجر و حجر کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، پھولوں کی خوشبو کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، سورج کی روشنی کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، پھولوں کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، چاند کی چاندنی کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، مکہ کے یتیموں کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، مدینہ کی بیوہ کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، عیسائی علماء کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا، یہودی علماء کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا۔ اور میں یوں کہتا ہوں کہ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش اعظم تک کائنات کے ذرے ذرے کو میرے نبی کی آمد کا انتظار تھا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور ایک بات پہ توجہ کریں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، کسی کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی۔ حضرت آدم آئے تو کسی نے مانگا نہیں یا اللہ آدم دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کسی نے مانگا نہیں اے اللہ نوح دے دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آئے، کسی نے مانگا نہیں اے اللہ ادریس دے دے۔ ہاں اگر کسی نے مانگا بھی ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا نے بطور بیٹا مانگا ہے، نبی نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے بطور بیٹا مانگا ہے، نبی نہیں مانگا۔ لیکن جب باری آئی میرے آقا کی، جب باری آئی مدنی کریم کی، جب باری آئی اللہ کے محبوب کی، جب باری آئی صدیق کے یار کی، جب باری آئی بلال کے غمخوار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام آمین کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم
رسولا، اے اللہ میری ذریت میں سے، میری نسل میں سے ایک رسول بھیج دے۔ مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے، مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس بیت اللہ کو تعمیر خلیل اللہ نے کیا ہے، اس کو آباد کرنے والا رسول اللہ تو بھیج دے۔ اے اللہ مدرسہ میں نے بنا دیا ہے، مدرس تو بھیج دے۔ اے اللہ ادارہ میں نے بنا دیا ہے، مدیر تو بھیج دے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ اس بیت اللہ کو تعمیر کرنے والا خلیل اللہ ہے اور اس کو قیامت تک آباد کرنے والا رسول اللہ تو بھیج دے۔ پیارے رسول کی حمد، پیارے نبی کی حمد۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ ذرا توجہ کریں، میرے آقا کریم کی آمد کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 571 سال گزر چکے ہیں۔ ان 571 سالوں میں دنیا والوں کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں آیا، کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آیا۔ اس وجہ سے ہر طرف ظلم ہی ظلم پھیل گیا، ہر طرف برائی پھیل گئی۔ کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہر کسی کو انتظار ہے کہ کب رحمت للعالمین آتا ہے، کب ظلم کو مٹانے والا آتا ہے، کب اللہ کا محبوب آتا ہے۔ اور سیدنا عبد المطلب، حضرت سیدنا عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، ان کے 10 بیٹے ہیں۔ 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرتا ہوں، اور حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اور نکاح کس سے ہوا؟ سیدہ طیبہ، سیدہ آمنہ سے ہوا۔ سیدہ آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا تو نکاح کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر چلے جاتے ہیں، تجارت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال، میرا لخت جگر جب میرے پیٹ میں آیا تو مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ اس وقت چلا جب میں پہاڑوں کی جانب جاتی ہوں تو پہاڑوں کے نکیلے پتھر میرے قدموں کے نیچے موم بن جاتے ہیں، جب میں درختوں کی جانب جاتی ہوں تو درخت جھک جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں جب میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی اچھل اچھل کر میرے قدموں میں آتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر کی ولادت کا وقت قریب تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے میری جانب جھکے چلے آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ ستارے کیوں آ رہے ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ میرے پیٹ میں جو میرا لخت جگر ہے، میرا لال ہے، یہ ستارے بھی اس کے غلام ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ایک ایسا نور نکلا جس نور کی روشنی نے بصرہ اور شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر، میرے لال کی ولادت ہوئی تو فارس کا ایک آتش کدہ ہے جو ہزاروں سالوں سے جس کی پوجا ہو رہی تھی، جس آگ کی پوجا ہو رہی تھی، وہ آتش کدہ بجھ گیا۔ اور حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ
کسرا کے 14 کنگرے گر گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب 14 کنگرے گرے تو کسرا کا بادشاہ باہر نکل کر کہتا ہے کہ یہ کنگرے کس نے گرا دیے؟ فارس کا بادشاہ کہتا ہے یہ آتش کدہ کس نے بجھا دیا ہے؟ تو وہاں کے یہودی اور عیسائی علماء نے اس سے کہا کہ چپ کر کے اندر بیٹھ جا، آج وہ بادشاہ آیا ہے جس کے سامنے تمہاری بادشاہی پھیکی پڑ جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور ہر عاشق رسول کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ایک عاشق رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پردے اٹھے نگاہ سے، توجہ کیجئے میری جانب، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح اور رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے بوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر لپک پڑے، برگو سہر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگو بار پر، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگو بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لالہ زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، ربیع الاول آقا کی آمد، آقا کا میلاد، آقا کی آمد، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بقہا تمام جلوہ گاہ طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے اٹھی موج شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج، توجہ، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ توجہ کیجئے، وقت تھوڑا ہے اور میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو مجھے بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا، میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں آپ کو آقا کا میلاد، آقا کی ولادت سنانے کے لیے، تو آپ محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آ گئے تو بنو سعد کی 10 دائیاں قبیلہ بنو سعد سے روانہ ہوتی ہیں مکہ کی طرف، اور ان دائیوں میں سے ایک دائی کا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ بنو سعد قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ان کا نام پڑ گیا حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو اونٹنی ہے وہ بڑی کمزور ہے، اور دوسری دائیاں جو ہیں ان کی اونٹنیاں بڑی طاقت والی اور بڑی ترکڑی ہیں، وہ آگے نکل گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی۔ وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، حضرت حلیمہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیچھے رکھا تھا کہ حضرت حلیمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ پھل عطا کرنا تھا جس پھل کی مٹھاس پوری دنیا میں پھیلنی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے رہتی ہیں۔ ساری دائیاں مکہ پہنچ کر وہاں سے اپنی اپنی گود میں بچے اٹھا لیتی ہیں، اور جو بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس کا والد کہاں ہے؟ تو
کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا والد تو اس دنیا سے رخصت فرما گیا ہے، تو وہ دائیاں کہتی ہیں کہ ہمیں پھر کیا ملے گا، ہمارا تو مقصد تھا کہ کسی امیر گھرانے کے بچے کو گود میں لیتی اور اس کا والد ہمیں زیادہ سے زیادہ دولت دیتا، زیادہ سے زیادہ مال دیتا، لیکن اس بچے کا تو والد ہے ہی نہیں، ہم اس کو نہیں اٹھاتی۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں اٹھایا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت پہ قربان جاؤں، ان کے نصیبوں پہ قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھل انہیں عطا کرنا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور آ کر روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اوپر ایک چادر اڑائی ہوئی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایسے چادر اوپر سے ہٹائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ سے پوچھتی ہیں کہ آمنہ، اتنا حسن و جمال والا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ تو نے دیکھا کیا ہے، مجھ سے پوچھ، میں کبھی بچہ اٹھانے کے لیے، بچہ گود میں لینے کے لیے کسی قبیلے میں جاتی ہوں، کبھی کسی خاندان میں نے پورے خاندان پھرے ہیں، لیکن آج تک اتنا حسن و جمال والا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا ساتھ کھڑے تھے، وہ بولے، وہ کہنے لگے کہ تم دونوں نے کیا دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے سفر کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی ایران جاتا ہوں، کبھی ملک مصر جاتا ہوں، کبھی فارس جاتا ہوں، میں نے سارے ملکوں میں تجارت کی ہے، لیکن اتنا حسن و جمال والا بچہ آج تک میری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل آ گئے، حضرت جبریل فرمانے لگے تم سب نے کیا دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو، میں ہر نبی کو دیکھ کر آیا ہوں، میری اتنی عمر ہے، میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے، میں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، میں نے حضرت نوح کو بھی دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، میں نے اسماعیل کے نرم و نازک بدن کو بھی دیکھا، اور میں نے حضرت یوسف کے حسن کو بھی دیکھا، لیکن آج تک اتنا حسن و جمال والا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ علماء کہتے ہیں رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا کوئی پیدا کرتا۔ اللہ نے ایک تمہوں پنجابی دا شعر سنا دے ماں، ایک پنجابی دا شعر سادہ جا شعر زمین تے بے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنے دل وچ خیال پیدا کرتا ہے اور اللہ کو سوال کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے مولا، اپنے محبوب نو اتنا سونا کیوں بنائے، اتنا پیارا کیوں بنائے، اتنا حسن و جمال والا کیوں بنائے؟ پھر رب والوں خود جواب دیتا ہے کہ میرا محبوب ہے آخر اے انجدہ و کمال ہوگے، جی میں مثالہ میں اپنی ایدی اپنی مثال ہوگے، جدوں مکمل کر لیا نقشہ مامار ازلی نے سلاپا سامنے رکھ سوچیا، مختار ازلی نے کھڈانے بھی تے چاہی دینے، اس سونے نو کھڈاون لئی پھر ساری خلقت بنا چھوڑی، محمد دے بلاون لئی ایدے قدمہ دی اڑتی دھوڑی چوں پورا بنا چھڑیاں، ایدے ابرود ہک جنبش تقدیرہ بنا چھڑیاں، ملائک ایدے ناخن دے تراشے چوں بنا چھوڑے، لکھاں چند سورج ایدے ہاسے چوں بنا چھوڑے، ایدی اکھاں دی مستی چوں تہورن لین جام آیا، ایدے پر کیف مورے تو حسینہ نو خرام آیا، پسینے پاکی چوں کستوریاں امبر بنا چھوڑے، ایدے حسن دے جلوے چوں پیغمبر بنا چھوڑے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا کیا تھا کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر چاند آسمان پر کھڑا شرما جاتا تھا۔ دل میں ہو اگر یاد محمد، دل میں ہو اگر یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد اگر حمد کے ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، جس بار مدینے کا سفر ہو میرا بس میرے لیے وہی ایک سال اچھا ہے، لوگ کہتے ہیں
کہ چاند ہے بہت حسین، لیکن چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے، حسن یوسف بھی ہے عیاں شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ اور ایک اور پنجابی شعر میں تمہاری خدمت پہ چرچ کر دے ماں، ہر کسے دی اپنی پسند ہوندی ہے، کسے نو حور پسند، کسے نو نور پسند، کسے نو حور پسند، کسے نو نور پسند، کسے نو موسیٰ دا کوئے طور پسند، پر قسم خدا دی عاشقانو نالین مبارک دی دھوڑ پسند۔ آقا تو رحیم پسند، آقا تو کریم پسند، ہے تیرے نا دی سانو تعظیم پسند، دنیا دے سارے نا ایک پاسے سانو تیرے نا دی نیم پسند۔ ایک بار پسند لکھ بار پسند، سانو سونے آقا دا دیدار پسند، ایک بار پسند لکھ بار پسند، سانو سونے آقا دا دیدار پسند، جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رہے آقا دے اور رخسار پسند، جڑا آقا دے نال روزے دے وچ ہے ستا اس عمر دی سانو عین پسند، جنوں ذو نورین دا لقب میرے آقا نے دیتا اس غنی دی سانو غین پسند، جن آنکھیاں تے لعاب میرے آقا نے لایا اس علی نے سانو نین پسند، شہزاد دیوانہ سب دا ہے سانو حسن پسند حسین پسند۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں لے لیا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر اونٹنی پر سوار ہو گئی، اور سوار ہونے کے بعد اپنے خامد کو کہتی ہے کہ تو بھی آ جا اونٹنی پر بیٹھ جا اب چلیں، تو وہ خامد آگے بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی چل نہیں رہی، تو انہوں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے یہ اونٹنی کیوں نہیں چل رہی، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ جو اللہ کا محبوب ہے، جو اتنا پیارا حسن و جمال والا بچہ ہے، اس بچے کو میرے خامد کی پشت ہو رہی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو چلنے نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ناپسند تھی کہ میرے محبوب کو کوئی پشت کرے، میرے محبوب کو کوئی پیچھے بٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشوں پر کہا ہوگا کہ جس نبی کو میں نے ہر اعتبار سے اولیت عطا کرنی ہے، جس نبی کو میں نے حسن میں اولیت عطا کرنی ہے، جس نبی کو میں نے جمال میں اولیت عطا کرنی ہے، جس نبی کو میں نے کمالات میں اولیت عطا کرنی ہے، جس نبی کو میں نے معجزات میں اولیت عطا کرنی ہے، وہ نبی سواری کے اعتبار سے پیچھے کیوں بیٹھے؟ جب یہ آگے آئے گا تو اونٹنی تب چلے گی۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ آگے بیٹھتی ہے تو پھر اس اونٹنی کا انداز دیکھنے کا ہے، اس کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ جو پہلے دائیاں مکہ سے روانہ ہو چکی تھی ان کی اونٹنیوں کو یہ پیچھے سے جا کر پہنچ جاتی ہیں، وہ دائیاں پوچھتی ہیں حلیمہ کیا بنا، کیا وجہ بنی کہ تیری اونٹنی اتنی کمزور تھی، تو نے سواری تو نہیں بدلی؟ حضرت حلیمہ فخر سے کہتی ہیں میں نے سواری نہیں بدلی، سواری پر بیٹھنے والا سوار بدل گیا ہے۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول شروع ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں جتنی بکریاں تھیں ان بکریوں کے تھنوں میں پہلے دودھ نہیں تھا، جب آقا کریم آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، آپ کی برکت سے ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ دے دیا، ان کے تھن ہمیشہ بھرے رہتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں جتنے برتن تھے حضرت حلیمہ وہ سارے برتن بھر لیتی، پھر دیکھتی تو تھنوں میں ابھی بھی دودھ باقی ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی آمد کی برکت تھی کہ ہر چیز میں نکھار آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ میرے چہرے کی جانب دیکھیں۔ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، دل میں کوئی دکھ نہ لے کر جاؤں کہ میں کھاریہ میں گیا تھا اور وہاں کے لوگوں نے میرا استقبال نہیں کیا، مجھ سے محبت نہیں کی۔ آپ محبت والے ماشاءاللہ لوگ ہیں، میں نے آپ کو نوٹ کیا ہے، آپ کے دل میں عشق رسول ہے، اور ماشاءاللہ جتنی دیر بھی بیان ہوتا رہے گا آپ یہاں بیٹھے رہیں گے حضور کی محبت میں۔ توجہ کیجئے، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بس 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام حضرت شیمہ ہے۔ حضرت شیمہ کو ایک مرتبہ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ بیٹی جا بکریاں چرا، تو وہ کہتی ہیں کہ ماں میرے ساتھ کون جائے گا، میں اکیلی ہوں۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ تیرا والد بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، تیرے ساتھ میں کس کو بھیجوں؟ تو حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیج دیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ دودھ پیتا بچہ، یہ گود میں کھیلنے والا بچہ، یہ چھوٹا سا بچہ تیرے ساتھ کیا کام کروائے گا، تیری کیا مدد کرے گا؟ تو حضرت شیمہ فخر سے کہتی ہیں ماں تجھے معلوم نہیں، جب میرا بھائی محمد میرے ساتھ ہوتا ہے، جب میرا بھائی محمد میرے ساتھ ہوتا ہے، اگر میں دھوپ پر کھڑی ہو جاؤں تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کرتا ہے، اگر میرا بھائی محمد میرے ساتھ ہوتا ہے تو میریاں جو بکریاں ہیں یہ تھوڑا سا گھاس کھا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور میرا بھائی محمد جب میرے ساتھ ہوتا ہے تو میری بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی، اس سونے کے چہرے کا دیدار کرتی رہتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ کو کیا بتاؤں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لکھنے بیٹھ جائیں، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، یہ سارے پانی جو ہیں یہ سیاہی بنا دیے جائیں، اور سارے جن اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو میرے نبی کی زلف کے ایک کنڈل کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی اتنی اعلیٰ شان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کی شان بڑے بڑے علماء نے اپنے انداز میں بیان کی ہے، بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہے، اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ آپ سچے عاشق رسول ہیں۔ آپ کے منہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سن کر سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ اور توجہ کریں، 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ یہاں دروازے پر آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، اور آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو کیا خیال ہے، آپ دے دو گے؟ چھوڑیے پیر کو، چھوڑیے مرشد کو، چھوڑیے استاد کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو عالم اگر کوئی چیز مانگے تو آپ دے دو گے؟ تو پھر سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت مانگی ہے، امتیوں مجھ کو محبت دو۔ یا رسول اللہ کتنی محبت دیں؟ اپنے والدین جتنی دے دیں؟ فرمایا نہیں۔ اپنی اولاد جتنی دے دیں؟ فرمایا نہیں۔ اپنی جان جتنی دے دیں؟ فرمایا نہیں۔ اپنے مال جتنی دے دیں؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کتنی محبت آپ کو دے؟ آپ نے فرمایا تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک
اپنی ہر چیز سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم سب عاشقوں کو چاہیے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے اس آمد کے مہینے میں ہر عاشق رسول اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر عاشق رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں زیادہ نہیں تو تھوڑے جملے ضرور کہتا ہے، جتنی ایک اس کی طاقت ہوتی ہے، جتنی ایک اس کی بساط ہوتی ہے، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہر عاشق رسول اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر سنیے، ایک عاشق رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اپنی جنت میں آرام فرما ہے وہ، جو حضور کے روضے کو جنت مانتا ہے صرف وہ بولے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، میرے ساتھ پڑھئے، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، ہمارا یقین ہے کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، ہے یہ سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا میں دو تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کرنے کے بعد ایک اور موضوع مجھے بتایا گیا تھا، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ ایک اور عاشق رسول اپنے جملوں میں حضور کی محبت کا اظہار یوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے
گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر ابالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، قدرت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے آیا، وہ امت کو سینے لگانے کون آیا؟ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ میں معذرت کے ساتھ ایک اور موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا، اور اس محفل کو جب منعقد کیا گیا تو پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ اس محفل کو دو مقصد کی بنا پر منعقد کیا گیا ہے۔ ایک تو مقصد سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا مقصد اور چھوٹا سا موضوع ہے حوالدار محمد شفیق شہید، ان کی یاد میں اس محفل کو سجایا گیا اور ان کے ایثار ثواب کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن شہید کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں شہید کا مقام و مرتبہ بیان فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، جو بندہ میری راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، اور اس بات کا تمہیں شعور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، جسے قتل کر دیا جائے، اسے مردہ نہ کہنا، یہ ذہن میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ میں رب نے اسے زندگی عطا کی ہے، اس بات کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ انسانوں اس بات کا تمہیں شعور نہیں ہے، اس بات کے بارے میں تم بحث نہ کرنا، تو پھر ہم کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ جب قرآن کی آیت آ گئی ہے، اللہ کا فرمان آ گیا ہے، تو انسانوں کی بات یہاں نہیں چلتی، انسانوں کا بس یہاں نہیں چلتا۔ اللہ کا قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اور اللہ نے جو بھی قرآن میں فرمایا ہے وہ سارا سچ ہے، اور شہید زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کو زندگی کیسی عطا کی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں اس بات کی کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں ہے، تم اس بات پہ بحث نہ کرو، بلکہ میں نے جو اسے زندگی عطا کر دی ہے وہ میں رب ہی جانتا ہوں کہ میں نے اسے کیسی زندگی عطا کی ہے۔ اب ایک بندہ ذہن میں سوچے کہ یا اللہ، ہمیں تو شہید چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا نظر نہیں آتا، ہم اسے زندہ کیسے مانیں؟ زندہ تو وہ ہوتا ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے، لیکن شہید تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا لفظ لگا کر ساری باتوں کی نفی کر دی ہے، کہ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے تو پھر تم بحث کیوں کرتے ہو، اس بات کے بارے میں کیوں سوچتے ہو۔ ایک چھوٹا سا اور بھی عقیدہ میں نے بیان کرنا ہے۔
ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے کہ شہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ اب جو امتی ہوتا ہے وہ جتنا بھی مقام و مرتبہ پا لے، جتنی بھی شان اس کی بلند ہو جائے، وہ نبی سے کم ہی رہتا ہے، جتنی بھی اس کی شان ہو۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے، نبی کا امتی زندہ ہے، نبی کی شان بیان کرنے والا زندہ ہے، نبی کے صدقے کھانے پینے والا زندہ ہے، نبی کے صدقے جسے زندگی ملی، جسے شہادت ملی، جب وہ زندہ ہے تو پھر میرے آقا کریم بھی زندہ ہے۔ اور ہم جو درود پڑھتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں جا کر جو پڑھتا ہے میرے آقا کریم خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ اس عقیدے پہ ہم قائم ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ کوئی مائی کا لال ہمیں اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی ہٹانے کی کوشش کرے، کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو بنا دیا، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تجھے زندگی دی ہے، جن کے صدقے آقا کریم، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کو روزی دی ہے، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تجھے یہاں مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اگر ہمارے آقا نہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا، یہ انسانوں کی گفتگو نہ ہوتی، یہ انسانوں کی چال ڈھال نہ ہوتی۔ یہ ساری دنیا اور کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ یہ کائنات کا نظام کسی کے لیے چلایا گیا ہے اور کسی کے صدقے چلایا گیا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ کریں، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ میں نے شہید کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں، اور یہ جو میں نے شہید کے بارے میں قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یہ 2 سپارے کے اندر ہے، اور 4 سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ بھی ہے اور میں رب اسے روزی بھی دیتا ہوں، میری طرف سے وہ روزی بھی پا رہے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ شہید زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہید کو سعادت نصیب عطا فرمائی ہے۔ کسی اور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں زندہ ہے، فلاں زندہ ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا جو میرے رستے میں شہید ہو جائے، لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اس کی تو گارنٹی میں خدا دیتا ہوں کہ وہ زندہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھی بہت بڑا مرتبہ اور مقام دے گا، اور میں ادنا سا آدمی ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھے جنت میں پتہ نہیں آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میں بڑا پریشان ہوں کہ دنیا میں تو آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن جنت میں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدموں میں جگہ دے گا، آپ کے ہمسایہ میں جگہ دے گا یا نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کے آ گئے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں محبوب اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ توجہ کیجئے، شہید کا مقام بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین
انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے نبی آ گئے، والصدیقین نمبر 2 پر سچے آ گئے، والشہداء نمبر 3 پر شہید آ گئے، والصالحین اور نمبر 4 پر نیک لوگ آ گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان سب کا ساتھ بڑا اچھا ہے۔ جب وہ صحابی رسول حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ آیت نازل کی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن جنت میں جب وہ جائے گا تو اللہ کریم اس کے ساتھ اسے اس کی رفاقت عطا کرے گا۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نمبر پر جو بندہ محبت کرتا ہے اور دل سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے قدموں میں جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 پر اللہ نے فرمایا ہے من النبیین والصدیقین، نمبر 2 پر سچے آ گئے جو سچ بولنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سچا کون تھا؟ سب سے پہلا سچا وہ تھا جس نے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضور کو سب جھٹلا رہے تھے۔ سب سے پہلے جس نے تصدیق کی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی۔ جب سچوں کی بات آ ہی گئی ہے تو ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آئے تو آپ نے مکہ والوں کو بتایا کہ لوگوں میں نے معراج کیا ہے، تو کافر سارے مذاق اڑانے لگے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابو جہل یہ لعین بڑا مذاق اڑانے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے آقا مدنی کریم کو طعنے دینے لگا اور مانتا نہیں کہ آقا کو اللہ کی زیارت ہوئی ہے، آقا نے معراج کیا ہے، آقا عرش پر گئے ہیں، یہ مانتا نہیں۔ یہی ابو جہل لعین چل کر جاتا ہے ابو بکر کی خدمت میں اور جا کر کہتا ہے ابو بکر صدیق تیرا یار کہتا ہے، تیرا یار یوں فرماتا ہے کہ میں نے معراج کیا ہے، میں اللہ کے پاس گیا ہوں، اللہ کی میں نے زیارت کی ہے، اللہ سے گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے ابو جہل، اگر یہ بات تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو پھر نہیں ہو سکتا، اگر میرے آقا نے کہا ہے تو پھر میرا یار گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق چل کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے معراج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی ہے، معراج کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے حوالے سے جو بات بھی بتاتے، حضرت ابو بکر بنا سوچے سمجھے کہتے صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے سارا معراج کا واقعہ سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اشہد انک نبی حقا، اے نبی جی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ آپ کے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے اشہد انک صدیق حقا، اے صدیق میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو بھی سچا ہے۔ اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، 2-3 باتیں عرض کرنی ہے، توجہ کیجئے۔ نمبر 2 پر وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں، گیت سرکار دے گائے دے
جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں اور مار کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی کہاں پہ دی چھت تے کھڑا ہو کے دا سی کہ یار لئی ماں رج گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے